الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کے رسول تو ان کو ان رستوں پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں خیر خواہی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اور وہ لوگ عذاب کا انتخاب کر چکے ہیں اور جہنم کا. دنیاوی اعتبار میں بھی، دنیاوی ماحول میں بھی، موجودہ حالات میں بھی کبھی ان کے ذہن نے کچھ سوچا ہے؟ کبھی ان کے ذہنوں میں کوئی بات آئی ہے، ایسی کوئی بات کہ جس سے ایک ایسا رستہ ان کے لیے کھلے کہ اس رستے سے وہ خیر اور عافیت کے منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں؟ افلم یسیروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ نہیں دیکھتے، ان کو نظر نہیں آتے ان کے آگے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، کائنات میں. ان کے اطراف و جوانب میں اللہ رب العزت کی قدرت قاہرہ اور کاملہ کی تمام نشانیاں موجود ہیں، اور ان کے لیے تمام حقائق واضح ہیں. تو کیا انہوں نے کبھی سوچا نہیں، دیکھا نہیں؟ اپنے آگے پیچھے چلتے پھرتے وہ جب جا رہے ہوتے ہیں، موسموں کو نہیں دیکھتے، موسمی پیداواروں کو نہیں دیکھتے، سردیوں میں کیا حالت ہوتی ہے ان کی نظر میں یہ بات نہیں آتی، گرمیوں میں کیا حالت ہوتی ہے یہ انہوں نے نہیں سوچا. آسمانوں اور زمینوں میں اللہ رب العزت کی کارستانیاں اور اللہ رب العزت کی قدرت نمائیاں لمحہ لمحہ تو موجود ہیں، پکار رہی ہیں ہر انسان کو. فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ دیکھنے والوں، آنکھیں والوں، عبرت بھی تو حاصل کر لو. اب ایک حیثیت سے دیکھا جائے سب سے ضعیف ترین مخلوق انسان ہے، لیکن اسی ضعیف مخلوق کو اللہ رب العزت نے ایسی استعدادات سے نوازا ہے کہ وہ استعدادات دراصل اس کی قوت ہیں، ان کے بل بوتے پر ہی وہ اپنی زندگی کے کام کاج، امور، معاملات طے کرتا ہے. تو کیا ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر میں چاہوں ان پر زمین کو الٹا کر زلزلہ کی صورت میں، یا زمین دس جائے بغیر کسی زلزلے کی، جس ٹکڑے پر یہ لوگ رہ رہے ہیں وہ زمین برد ہو جائے، جس طرح قارون کے ساتھ ہوا تھا. یہ ایک. اور او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا کہ آسمان سے ایک ٹکڑا ان پر گرا دے، چاہے وہ آسمان کی اپنی وجود سے کوئی ٹکڑا کاٹ کے پھینک دے ان پر. یہ جو بڑے بڑے سیارات ہیں ان میں سے کوئی ایک ٹکڑا ان پر گرا دے. اوپر سے جو بھی گرتا ہے، اوپر تو آسمانی شروع ہے انسان کے سر سے اوپر، جہاں تک اللہ رب العزت کے علم و قدرت کے مطابق وہ حقیقی آسمانے ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے سبع طرائق کا نام رکھا ہے. یہ تمام مراحل سے یہ مطمئن ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا.
ان کی گناہوں کی کثرت اور نافرمانیوں کی کثرت اور اللہ رب العزت کی بغاوت کا ان کو کوئی بھی سزا نہیں ملے گا. ان احمقانہ جنت سے ان کو نکلنا چاہیے. تو یہ سب کچھ جو ہے ان کی جو صورتحال ان کے ماحول و اطراف میں ہے، ان کے رستوں پر جو سفروں کی صورت میں اقوام کی تباہیوں کی آثار اور نشانیاں ہیں، اور کائنات میں موجود آسمانوں اور زمینوں میں موجود حالات اور تحولات جو ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں. لکل عبد منیب، ہر اس انسان کے لیے، ہر اس بندے خدا کے لیے جو رجوع کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی خواہش رکھتا ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے اپنے عاقبت سنوارنے کی کوشش کر رہا ہو. عبرت کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں. اب یہ ان سے عبرت حاصل کریں گے یا نہیں، یہ ان کی بدنصیبی کی بات ہے.